آپ شہر میں ہیں، شہر سے دور ہیں، آپ کو سگنلز کا ایشو نہیں ہے، ایون آپ بیابان جنگل میں چونکہ خود ایک موٹر سائیکل ٹورسٹ بھی ہوں، تو میں دور دراز علاقوں میں ٹریول کرتا ہوں، پہاڑوں میں، ریگستانوں میں اور ساحلی علاقوں میں جاتا ہوں، تو وہاں پہ میرا ریڈیو میرے ساتھ ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ وہاں موبائل کے سگنل ہیں، بجلی ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن ریڈیو مجھے جو ہے وہ پوری دنیا سے جوڑ کے رکھتا ہے میرے نزدیک. اور دوسری چیز، ریڈیو جو ہے وہ مختلف ممالک اور ان کے لوگوں کے درمیان جو ثقافتی تبادلہ ہے، ثقافت کا، تہذیب کا، تاریخ کا اور جو معلومات ہے، اس کا ایک اتنا بڑھیا وہ ذریعہ ہے تبادلے کا کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہی ہم جانتے ہیں چائنا ریڈیو سننے سے کہ چائنا کی تہذیب کیسی ہے، یا ریڈیو رومانیہ سننے سے ہمیں رومانیہ کے حالات پتہ چلتے ہیں، حالانکہ ہم وہاں کہیں بھی نہیں جاتے ہیں. سو میرے نزدیک اس کو ہمیں اپنی اگلی نسل میں بھی منتقل کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو اس سے متعارف کرانا چاہیے. میں خود اپنے گھر پہ اپنے بیٹے کے لیے، ایک میرا 8 سال کا بیٹا ہے، اس کے لیے میں نے الگ سے ریڈیو رکھا ہوا ہے، جو میں اس کو باقاعدہ جو ہے وہ سکھاتا ہوں کہ کس طرح ریڈیو یوز کرتے ہیں، ٹیون کیسے کرتے ہیں، پروگرامز کیسے فائنڈ کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اپنی نئی نسل کو اس سے متعارف کرائیں. اور آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ جب کرونا کا وائرل جو پوری دنیا بند ہو گئی، اس وقت میرے خیال میں ہمیں بھی مجھے خود احساس ہوا کہ ریڈیو کیا بلا ہے. مطلب اس وقت سب کچھ بند تھا، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن ریڈیو ایک واحد چیز تھی جو چل رہی تھی، اور اس نے سب کو انفارمیشن. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت ہم نے سیکھا کہ ریڈیو جو ہے وہ بہت تیزی سے انفارمیشن پھیلانے کے لیے سب سے بہترین طریقہ ہے. ایک میس جسے کہتے ہیں ہم لیول پہ انفارمیشن، اگر آپ نے کوئی ہدایات، کوئی کہہ لیں کوئی کوشنز دینی ہیں، تو اس کے لیے اس سے اچھا اور کہہ لیں ریلائبل میڈیم کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ میری جو رائے تھی ریڈیو کے بارے میں نے آپ کو بتائی. اور اگین میں سب اپنی آرگنائزیشن کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ان لوگوں سے اتنا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ جیسے شاید میں وہ پہلی جماعت میں واپس چلا گیا ہوں، اور اگین سے میں نے ریڈیو کی چیزیں سیکھنی شروع کر دی ہیں. تو سب دوستوں کا شکریہ، اور ارشد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. بہت شکریہ علی جواد حسین صاحب. آج آپ سے میری روبرو پہلی ملاقات ہوئی ہے، برقی ملاقات، اور بڑا جی خوش ہوا. آپ بہت اچھا بولتے بھی ہیں ماشاءاللہ. بہت بہت اچھا لگا، بہت شکریہ. اب ہمارے ساتھ غفران کہاں چلے گئے؟ غفران کو شاید ہماری آواز نہیں آ رہی. اور عقیل بشیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عقیل بشیر صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ اعجاز کریم صاحب، آپ کا بہت شکریہ. جی عقیل بشیر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عقیل جی بشیر صاحب کا تعارف ہے، یہ ہمارے بڑے دیرینہ پرانے ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں، اور بہت زیادہ لکھتے ہیں، نشریاتی اداروں کو بہت زیادہ لکھتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ دن میں بس شاید لکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہمارے پروگراموں میں سال سال میں کبھی کبھی شرکت کرتے ہیں. تو ذرا ان کی بھی اس بات پہ کلاس لگانی ہے کانفرنس کے بعد کہ لمیٹڈ ہمیں یہ ملتے ہیں، لیکن بہت بڑا نام ہے ریڈیو کے حوالے سے. اور ابھی ان کے لیے ایک اعزاز بھی پاکستان میں آیا ہے. تو عقیل بشیر صاحب، بالکل آپ ریڈیو کے حوالے سے اور اپنی اس مانیٹرنگ کے حوالے سے ضرور بتائیے. جی جی ارشد بھائی، سب سے پہلے تو اس محفل میں شریک تمام شرکا کو میری طرف سے سلام قبول ہو. اور میں سدھیر پانڈے بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری اس میٹنگ میں شامل ہو رہے ہیں، اور سدھارتا بھائی کا بھی شکریہ کہ وہ آئے. اور یہاں جتنے بھی دوست ہیں، وہ ان میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں، کچھ شاید نہیں جانتے، کیونکہ ڈی ایکسنگ اور لسننگ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو کے 2 علیحدہ شعبے ہوتے ہیں، اور ہم وہ لوگ ہوتے ہیں جو پس پردہ رہ کے ریڈیو کی خدمت سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. سٹارٹ تو میں نے ریڈیو لسننگ سے ہی کیا تھا، آپ کو پتہ ہے، آپ کے ساتھ ہی مل کے مختلف نشریاتی اداروں کو لکھا، اور الحمدللہ وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی، اب جیسے دوستوں کا پیار ملا. اس کے بعد عابد حسین ساجد صاحب سے میری ملاقات ہوئی جب ہم نے آن لائن ایک ایگزیبیشن کروائی تھی ریڈیو سامعین کے
ماتھے کا جمر والی. تو اس میں پھر عابد حسین ساجد صاحب نے میرا زیادہ توجہ میری کروا دی ڈی ایکسنگ کی طرف. تو میں نے الحمدللہ کافی اس میں جو ہے وہ کام کیا. اور آپ یقین کریں کہ میرے پاس ایسے QSL کارڈ بھی ہیں جو پاکستان میں شاید کسی اور ڈی ایکسر کے پاس نہیں ہے. اور ان نشریاتی اداروں نے بھی اس چیز کو خود ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ QSL کارڈ جو ہیں وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے پاکستان میں. میں ڈی ایکسنگ کرتا ہوں آپ کے سامنے ہے، کیونکہ جو کچھ میرے پاس، جو کچھ میں لکھ رہا ہوتا ہوں یا جن نشریاتی اداروں کو میں لکھ رہا ہوتا ہوں، تو اس کا میں آپ کو بھی انفارم کر رہا ہوتا ہوں، کیونکہ ہماری جو بھی ایکٹیویٹی ہے وہ آن لائن ہوتی ہے. تو بس یہ ہے کہ میں تھوڑا سا ڈسپلے نہیں کرتا، اس میں تھوڑی سی میری کوتاہی ہو جاتی ہے، میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. بہرحال میں تو یہی عرض کروں گا کہ یہاں ماشاءاللہ بہت دوست ہیں جو بہت خوب باتیں جنہوں نے کی ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. تو میں تو اتنا زیادہ وہ کلام نہیں کر سکتا. بس میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ جس طرح جواد بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں اس چیز کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے، اور یہ واقعی ہم سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی آنے والی نسل تک پہنچائیں. کیونکہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ میں نے ایک دو جگہ پہ جب ریڈیو کا ذکر کیا تو آگے سے یہی جواب آیا کہ کیا آپ اب بھی ریڈیو سنتے ہیں؟ تو میں بہت حیران ہوا. میں نے کہا کیا آپ کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ ہم نے ریڈیو کی دنیا کو زندہ رکھا ہوا ہے، ریڈیو کی دنیا کو ہم نے آباد کیا ہوا ہے؟ تو لیکن ان کی حیرانگی دور نہیں ہوئی. تو باقی ذمہ داری یہی ہے کہ ہم جہاں ہوں، جس محفل میں بیٹھے ہوں، تو ریڈیو کا تذکرہ ضرور کیا جائے. ابھی میں کچھ دیر پہلے بہانے سے واپس آیا ہوں. وہاں ہمارے دوست سلیم اختر چدر بھائی نے ایک ورلڈ ریڈیو ڈے کے تقریب کا اہتمام کیا ہوا تھا، جس میں شیخوپورہ سے ارلو پاکستان کے پریزیڈنٹ اجاز کریم بھائی بھی شامل ہوئے تھے، اور جھنگ سے میں گیا تھا، اور ہمارے ارلو پنجاب کے تنویر ساکی صاحب پریزیڈنٹ ہیں جو وہ بھی شامل ہوئے تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ فیس بک پر ایک انہوں نے لائیو بھی لیا تھا، لیکن وہاں نیٹ کا مسئلہ تھا تو کچھ ویڈیو آن لائن گئی تھی اور کچھ نہیں ہوئی. لیکن بہرحال تصاویر بھی اپلوڈ ہو جائیں گی تو آپ دیکھ لیجئے گا. تو میں تو صرف یہی گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ریڈیو کے اس چراغ کو ہمیں جلائی رکھنا ہے، تاکہ وہ ایک شعر احمد فراز کا شعر ہے، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع تو جلاتے جاتے. تو میں لسننگ سے زیادہ ڈی ایکسنگ کرتا ہوں، اور اس چیز کا آپ کو پتہ ہے. میں آپ نے ایک اعزاز کی بات کی، میں اس کے بارے میں بتا دوں. ابو الحسین ساجد صاحب نے مجھے بتایا ہے کہ لاسٹ 20 ایئرز میں میں پہلا پاکستانی ہوں جس کو ریڈیو تائیوان انٹرنیشنل والوں نے اپنا مانیٹر چنا ہے. اور میں گزشتہ 5 سالوں سے KBS جو ہے کوریا KBS ریڈیو کا لگاتار مسلسل مانیٹر چنا جا رہا ہوں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ سب آپ دوستوں کی مہربانی ہے، اور یہ آپ کی صحبت کا نتیجہ ہے کہ میرے اندر بھی یہ جو ریڈیو سے محبت ہے، یہ لگاؤ ہے، یہ زندہ ہے. میں یہاں پنجاب کبینہ اور اپنی ارلو کی مین کبینہ جو ہے، سندھ کبینہ، بلوچستان کبینہ، تمام دوستوں کا میں نام نہیں لے پاؤں گا. جو دوست یہاں موجود ہیں، ارشد اقبال بھائی ہیں، سلفی بھائی ہیں، جاز بھائی ہیں، جسکانی بھائی ہیں، صدیر پانڈے بھائی ہیں، جمالی بھائی ہیں، جو دوست زبیر بشیر صاحب ہیں، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سنا، مجھے برداشت کیا. تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ بھائی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یوں ہی سلامت رکھے، اور ہم اسی طرح ریڈیو کی دنیا کو آباد رکھیں. جی بہت بہت شکریہ عقیل بھائی، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ رہے. عقیل بھائی اپنا مائک بند کر دیجئے گا. اور جی یہ غفران ہمارے کہاں چلے گئے؟
जी। आह, गुफरान नहीं है। और दूसरे दोस्तों को लेने से पहले मैंने जैसे पहले बताया, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब नहीं हो पा रहे, वो किसी मीटिंग में मौजूद हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, टाइम ज़रूर पूछ रहे हैं, शायद वो आ जाए। रज़ा अली आब्दी साहब का आपके इल्म में होगा, 1.5 साल पहले उनकी ज़ौजा मोहतरमा का इंतकाल हुआ है। वो बहुत ज़यीफ हो चुके हैं। मैं बार बार उन्हें जहमत नहीं देना चाहता कि वो हमारे साथ ज़रूर शिरकत करें। अगर वो शामिल हो गए तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने एक पैगाम भेजा है, ये मैं कोशिश करूँगा आपके समातों की नज़र कर सकूँ। मैं रजा अली आबदी हूँ और लंदन से बोल रहा हूँ, BBC से नहीं, लंदन शहर से। आज रेडियो का आलमी दिन है। रेडियो से मेरा बड़ा ताल्लुक रहा है और पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि ये बड़ी सख्त जान शय है। इसके बारे में ये ख्याल गलत है कि इसकी मकबूलियत कम होती जा रही है। रेडियो अगर सही लोगों के हाथों में हो तो ये आसमान को छू सकता है, छूता है बल्कि इसकी लहरें। आज के दिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जो अपील नहीं है, दरखास्त नहीं, मेरा मुतालबा है। वो ये कि बंदर रोड, ये मोहम्मद अली जिन्ना रोड कराची में जो रेडियो पाकिस्तान की तारीखी इमारत है, जिस पर रेंजर्स का तसल्लुत है, उसको छोड़ा जाए, उसको बहाल किया जाए। रेडियो पाकिस्तान की अजमत बहाल की जाए। वहाँ एक हमारी नशरगाह का तारीखी म्यूजियम बनाया जाए, यादगार हो, लोग याद करें उस जमाने को, उन लोगों को जिन्होंने रेडियो की बुनियाद रखी और रेडियो पाकिस्तान को इस बुलंदी पर पहुंचाया। मेरा मुतालबा है कि हमारी वो इमारत बहाल की जाए, रेडियो पाकिस्तान की अजमत बहाल की जाए। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। रज़ा अली आब्दी साहब का पैगाम सुना। हमारे साथ कश्मीर से फारूक भट्ट साहब मौजूद हैं। फारूक भट्ट साहब हमारी हर लिसनर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हैं। फारूक भट्ट साहब, आप अगर मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कुछ रेडियो के आलमी दिन के हवाले से फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। क्या मेरी आवाज़ आप तक सही मानों में पहुंच रही है? माशाल्लाह, बहुत तवाना आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ जी जनाब, मैं पिछले पौने घंटे के साथ आपके साथ बराबर जुड़ा हूं और मैंने अपनी माइक म्यूट करके रखी थी ताकि तमाम दोस्तों को मौका मिलना चाहिए बात करने का। शुक्रिया। जनाब, रेडियो के आलमी दिन के हवाले से हम हर साल ये दिन मनाते हैं, लेकिन इसके हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं किस तरह रेडियो के साथ जुड़ा। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था और यहाँ एक प्रोग्राम रेडियो पे आता था हर संडे को, धड़कन के नाम से, जिसमें यहाँ सवाल पूछे जाते थे, लाइव में आंसर लिए जाते थे और फिर किसी एक को विनर आखिर में करार दिया जाता था। तो मेरी रुचि उसी हिसाब से रेडियो में बढ़ गई और मैं रेडियो सुनने का शौकीन बन गया। और आखिर क्या हुआ कि 2010 की बात है कि यहाँ रेडियो में एक हमारे सीनियर ब्रॉडकास्टर है सईद हुमायूं कैसर साहब, जिसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था। जब उसके साथ मेरी मुलाकात हो गई तो मैंने उसे कहा कि मुझे भी शौक है रेडियो में कुछ काम करने का। उसने कहा यहाँ हमारी रेडियो कश्मीर श्रीनगर में ये वाली सर्विस जो है वो यहाँ पे है, वहाँ पे हम यूथ को मौका देते हैं, यूथ अगर वहाँ पे कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो फिर मैंने उस प्रोग्राम में वहां ज्वाइन किया। प्रोग्राम का नाम था खेलों की दुनिया। खेलों की दुनिया में मैं अपने इलाके के जो भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हुआ करते थे उस हवाले से मैं हर हफ्ते रेडियो रिपोर्ट पेश करता था। तो इससे मेरा सिलसिला रेडियो में चल पड़ा और मैं रेडियो में बतौर लिस्नर पहले गया, लेकिन उसके बाद में फिर रेडियो में एक उद्घोषक बन गया, रेडियो का अनाउंसर बन गया, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते। और सफर यहाँ तक आ पहुंचा कि मैं फिर रेडियो से चला गया दूरदर्शन में। और दूरदर्शन से मैं पिछले तकरीबन 6-7 साल से काम कर रहा हूँ बतौर एंकर। वहां भी एक प्रोग्राम आता है खेलों की दुनिया, खेल और खिलाड़ी का प्रोग्राम आता है हफ्ते में एक बार। वहां पर मैं एज को एंकर की हैसियत से काम करता हूँ पिछले तकरीबन 6-7 साल से। तो ये मेरा रेडियो का सफर था। और रेडियो के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि रेडियो एक बहुत ही अच्छा जरिया है हम आम तमाम लोगों के लिए, क्योंकि जब 2014 में कश्मीर में सैलाब आया था उस वक्त तमाम जो जराए थे वो बिल्कुल बंद पड़े थे। सिर्फ रेडियो एक जराया था जिससे हम लोगों को एक दूसरे तक मैसेज पहुंचा सकते थे, क्योंकि
हम रेडियो में फोन करते थे कि बोलते थे कि हमारे भाई तक ये मैसेज पहुंचाओ, रेडियो वाले वहां से अनाउंस करते थे, तो और मेरा भाई दूसरी जगह पे ये मैसेज सुनता था, वो भी फिर उसी नंबर पे फोन करता था या मैसेज करता था कि मेरे घर वालों को मैसेज दीजिए कि मैं यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इस वजह से सैलाब के दिन मैंने देखा कि रेडियो का काम कितना बहुत अच्छा रहा। और जब 2005 में जलजला आया था, मतलब जिसके असरात पाकिस्तान में थे और यहाँ हमारे कश्मीर में भी थे, तो उस वक्त भी रेडियो ने बहुत ही अच्छा काम किया था। और अगर आज भी देखा जाए, आज भी रेडियो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन वक्त की एक अहम जरूरत है अरशद भाई कि हम सबको इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए कि हम आप आजकल रेडियो कोई साथ नहीं लेता है, लेकिन जितने भी रेडियो स्टेशन हमारे मुल्क में है या आपके मुल्क में है या दूसरी जगह पे है, रेडियो को ऑनलाइन करने की अशद जरूरत है, क्योंकि हर कोई रेडियो साथ नहीं ले सकता है। लेकिन अगर आजकल रेडियो को हम ऑनलाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि रेडियो दिन दुगनी और रात चुगनी उससे ज्यादा भी तरक्की करेगा जितना रेडियो इस वक्त तरक्की याफ्ते चल रहा है। तो ये मेरी जाती राय है, बाकी मैं ये कोई अपना सही मशवरा नहीं बोल सकता, मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ कि अगर रेडियो ऑनलाइन हो जाएगा तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा भी और ज्यादा काम हो सकता है रेडियो में। और रेडियो से हम इंसान सीखता है कि किस तरह बोलना है, किस तरह हमें एक दूसरे के साथ बात करनी है। और हमारे जो तलफ़ुज़ होते हैं वो भी हम रेडियो से ही सीखते हैं, क्योंकि जब मैं रेडियो पाकिस्तान, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी लंदन, या हमारा जो FM 101 कराची से आता है, मैं वो रोजाना आज भी सुनता हूँ यहाँ फेसबुक के जरिए से। तो बहुत अच्छे वहाँ पे जो रेडियो में अनाउंसर काम करते होते हैं, उनसे जब हम उनकी बातें सुनते हैं तो हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है। तो इंसान अगर रेडियो भी सुनेगा तो रेडियो से इंसान बहुत कुछ सीख सकता है, वो अपनी लैंग्वेज भी दुरुस्त कर सकता है। और अपने जो अल्फाज हमारे जो, क्योंकि हमें यहाँ कश्मीर में बोला जाता है, यहाँ उर्दू किसी को बोलना नहीं आता है। यहाँ तो उर्दू सिर्फ पाकिस्तान में लोग बोलते हैं, या तो हिंदुस्तान में यूपी में लोग उर्दू बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन हमने जितना भी कुछ सीखा है सिर्फ रेडियो पाकिस्तान, या जो हमारा ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है, या जो वॉइस ऑफ अमेरिका है, इन इंस्टीट्यूशन से हमने कुछ सीखा है, तभी हम आज भी बोल पाते हैं जी। अर्शद साहब, आपका माइक म्यूट है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आबिद हुसैन साजिद साहब मौजूद है। आबिद हुसैन साजिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आबिद भाई, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी, आबिद हुसैन साजिद साहब जी, आप जी सर फरमाइए जी, आज आपकी आवाज आ रेडियो रही के है? जी बिल्कुल आ रही है आ आवाज रही है। सर। तो आबिद हुसैन साजिद साहब के हवाले से, आबिद हुसैन साजिद साहब एक रेडियो का बड़ा नाम है और हमारे इंटरनेशनल रेडियो लिसनर्स ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सीनियर मेंबरों में है। और ये अक्सर कमालात करते रहते हैं। और इस साल का इनका कमाल ये है कि ये शायद पाकिस्तान के पहली शख्सियत है। मैंने कल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब से भी बात में ये बात की थी, तो वो कह रहे थे कि नहीं, मैं नहीं हूं, ये आबिद हुसैन साजिद ही साहब होंगे। तो नहीं उन्होंने, सर, ऐसे है कि अरशद भाई, ऐसे है कि बाबर शहजाद साहब हैं। अच्छा, ये उस वक्त बाबर शहजाद साहब के पास, यानी कि आज से तकरीबन 10 साल पहले भी तकरीबन 100 से ज्यादा रेडियो स्टेशन की उसल कार्ड मौजूद थे। तो अभी आपके पास, ये हमारी जो तंजीम के मेंबर है आबिद भाई, जी जी जी, इनके बिल्कुल पास बिल्कुल। 100 मुमालिक के QSL कार्ड आए हैं और इनके मुकम्मिल हुए हैं। तो आबिद भाई, आप इस हवाले से, रेडियो के आलमी दिन के हवाले से कुछ फरमाइए। सर आपकी आवाज कट रही है मेरे मेरी पास। नहीं चाहिए, आपका तसलसल बरकरार रहे तो बेहतर है, क्योंकि अब आप नहीं बोलना है। सर जी, रेडियो के हवाले से ये है कि रेडियो अभी आपने ये इलेक्शन वाले दिन देखा होगा कि गवर्नमेंट ने हमें नेट से मरहूम कर दिया। अगर ये रेडियो की वजह से ही रे, अगर रेडियो भी इसी तरह, ये जो सोशल मीडिया है हमारा, ये किसी भी वक्त बंद हो सकता है, लेकिन रेडियो ये चलता रहेगा। और इंशाल्लाह ये माजी नहीं है, ये हाल में भी रहेगा और मुस्तकबिल में भी रहेगा।
سر آپ کی آواز بالکل غائب ہے میرے پاس. جی میں تو آپ کے ادب میں خاموش تھا، اب میں بولتا ہوں. نہیں یہ سر جی میرے آپ. سامنے ایک بہت معزز شخصیت ہے، سدھیر صاحب کے برابر میں براجما ہے، لیکن ان کا نام نہیں آ رہا ہے. اوپو ان کا موبائل آ رہا ہے. سلفی بھائی آپ اگر بتائیں کہ تو میں مدعو کر سکوں، کیونکہ میں شناخت بھی نہیں کر پا رہا ہوں اور ان کا موبائل نمبر آ رہا ہے اوپو A11K. تو جب تک ان سے بات ہو میں غلام رسول سیالوی صاحب اگر مجھے سن رہے تو اپنا مائک کا انمیوٹ کیجئے. غلام رسول سیالوی صاحب اپنا مائک انمیوٹ کر دیجئے. نہیں، سیالوی صاحب کا نہیں. تو اعجاز کریم صاحب آپ مجھے سن سک رہے؟ اعجاز کریم صاحب، اعجاز کریم صاحب اگر مجھے سن جی سکتے. السلام علیکم. جی ارشد صاحب، میں آپ کو سن سکتا ہوں. جی 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 اعجاز بھائی آپ بڑے مصروف رہے، 2-3 دن سے بہت آپ نے پروگرام کیے، بڑے چھائے ہوئے ہیں آپ. جہاں سوشل میڈیا پر آگے پیچھے کرسر کو لے جاؤ وہاں اعجاز کریم ضرور ریڈیو کے ساتھ موجود ہے. تو ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے بتائیے کچھ، آپ کہیے. جی بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک میٹنگ کا اہتمام کیا اور دوستوں کو دعوت دی، اور ہم نے بھی پوری کوشش کی کہ سوشل میڈیا پہ اس کو جو ہے نا وہ اناؤنس کریں. جی 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 اعجاز کریم صاحب بولیے، آپ کا شاید مائک میوٹ ہو گیا ہے. جی السلام علیکم. اعجاز جی کریم جیسے صاحب بولیے. جی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج دن کے اندر جی آج کا دن جو ہے نا کافی ہیکٹک رہا، کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں ڈالی تھی کہ انڈو کے پلیٹ فارم کے اوپر میں نے شکوپورہ میں جو ہے وہ ایک میٹنگ کا اہتمام کیا تھا، ایک چھوٹی سی نمائش کا اہتمام کیا ہوا تھا. اور میں اس وقت اس کو جو ہے نا لائیو لانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ میں نے جہاں پہ یہ سارا سیٹ اپ لگایا ہوا تھا وہاں سگنل پرابلم تھی، جس کی وجہ سے میں اس کو لائیو نہیں دے سکا. لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ وہ چیزیں ڈالی ہیں، جس میں میں شکر گزار ہوں عبدالستار سلفی بھائی کا کہ وہ اپنی مصروفیت سے ٹائم نکال کے میرے پاس آئے. سلیم چدر صاحب جو ہے وہ بھوانا سے تشریف آئے میرے پاس، اور اس کے بعد سیکنڈ ٹائم میں ان کا اپنا بھی پلان تھا. پھر ہم نے وہاں سے میٹنگ ختم کرنے کے بعد جو ہے وہ بھوانا تشریف لے کر آیا ہوں. اور اس وقت بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو میرے پس منظر پہ میں اس وقت بھی سفر میں ہوں. آج کا دن جو ہے نا وہ ریڈیو کے لیے مجھے سلیم صاحب سے فری ہونے کے بعد میرے کسی دوست سے انہوں نے مجھے روکنے کی کوشش کی، تو میں نے بتایا کہ نہیں، میری ایک میٹنگ ہے 7 بجے سٹارٹ ہونی، اور میرا ان کے اس میٹنگ میں ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے، کیونکہ یہ میٹنگ جو ہے وہ دوستوں سے مل بیٹھنے کے لیے ہے. اور ریڈیو کے حوالے سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جہاں پہ ریڈیو کی بات ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہنچوں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جیسے میں نے اپنے صبح کی جو آپ تصاویر اگر دیکھیں گے تو اس میں ننے منے بچے بھی کافی زیادہ تھے، یعنی کہ 3ری 4تھی کلاس کے 8ویں کلاس کے میٹرک کے اسٹوڈنٹ. تو بیسیکلی میری جو کوشش تھی، کیونکہ ریڈیو کے حوالے سے ہماری جو نئی نسل ہے نا، میں چاہ رہا تھا جیسے غلام رسول صاحب نے بات کی، ہمیں اس کو اس پہ ٹرانسفر کرنا ہے. کیونکہ ابھی جو بچے ہیں نا ان کو زیادہ تر اگر آپ دیکھیں نا تو پہلے کتابوں میں بھی ریڈیو کے حوالے سے مضامون ہوتے تھے، اب وہ بھی آہستہ آہستہ ناپید ہوتے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ انگلش میڈیم کی طرف جا رہے ہیں. تو میں نے الحمدللہ جیسے میں نے بتایا کہ مجھے نا وہ ایک پیشن ہے. لاسٹ ایئر جب ورلڈ ریڈیو ڈے پہ میں نے اہتمام کیا تھا تقریب کا، تو میرے پاس ماشاءاللہ 50 ریڈیو ہو گئے تھے. اور اس بار جو ہے میں نے کوشش کی ہے کہ ایک سال کے اندر میرے ریڈیو میں تقریباً سمجھ لیں کہ 22-23 ریڈیو کا اضافہ ہوا ہے، اور 74-75 تک پہنچ گیا. میرا آئیڈیا تھا کہ میں شاید 66 پہ پہنچا ہوں.
لیکن جب صبح اس کے سارے ریڈیو نکالے اور کچھ ریڈیو میری فیملی میری مسز بچوں نے جو سائڈ پہ رکھے تھے، جب میں ان کو کاؤنٹ کیا تو راؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا 76 پہ پہنچ گیا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا جو یہ پیشن ہے، میں انشاءاللہ اس کی سینچری جو ہے وہ کمپلیٹ کروں گا، اور کمپلیٹ کرنے کا پھر ایک چھوٹا سا سیشن رکھوں گا. میرے پاس جو ڈفرینٹ قسم کے ریڈیو ہیں، نئے پرانے، ٹیوب والے، مینول، ڈیجیٹل، انٹرنیٹ، ڈی آر ایم، ڈی اے. تو یہ ریڈیو سیٹ جو ہے نا میرے پاس، اور چھوٹا سے چھوٹا میرے پاس جو ریڈیو ہے وہ صرف اور صرف وہ 4 انچ کا ایک ریڈیو ہے، جو کہ ہم اس کو لائیو ویسے تو نہیں سن سکتے، اس کو سننے کے لیے ہمیں جو ہے نا ہینڈ فری یوز کرنی پڑتی ہے. تو مقصد یہ تھا کہ پھر دوستوں کو ہم نے کوشش کی کہ وہاں پہ جو سوینئر تھے وہ دوستوں میں تقسیم کیے، تاکہ ان کو دیکھے وہ ان کے ایک جو ہے نا ایک جذبہ پیدا ہو. جب دوستوں کو بتایا اور بچوں کو بتایا، میرے پاس کچھ ایسے دوست تھے جو صرف باہر میرے گھر کے باہر جو پوسٹر لگا ہوا تھا ورلڈ ریڈیو ڈے کی تقریب میں حصہ لیں، تو کچھ دوست ایسے بھی تھے جو اس کو دیکھ کے آگے، جن کو میں نہیں جانتا تھا. میں نے ان کو ویلکم کیا، اور اس چیز پہ سیلفی بھائی نے بھی اس کو دیکھا، پھر سلیم بھائی نے بھی. اور ہم نے وہاں سے تقریب ختم کرنے کے بعد تقریباً سمجھ لے کر کوئی 3 گھنٹے کی مسافت جو ہے وہ طے کر کے سلیم بھائی کے پاس آئے. یہاں پہ سیٹ اپ جو تھا، اور سلیم بھائی نے بھی بڑا اچھا ماشاءاللہ انتظام کیا ہوا تھا. اب بات صرف چل رہی تھی ریڈیو کے حوالے سے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ریڈیو جو ہے وہ آنے والی نسلوں میں جو ہے منتقل ہو. اور اس میں ارلو پاکستان اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے سبھی دوست جو ہیں، ہم سب کا شکر گزار ہوں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، اور اس کوشش میں ہم بہت حد تک کامیاب ہوتے جا رہے ہیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی جیسے ہم نے خطوط کے حوالے سے بات کی کہ ہفتہ خطوط بنائیں، اس طرف لائیں، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیم جو ہے وہ جب ریڈیو اسٹیشنز ہیں ان کو اپنا احساس تو ہم دلا رہے ہوتے ہیں وذریعہ ای میل سے، میسج سے، لیکن جو ریڈیو کو ہم جب ان کو لیٹر کی شکل میں لکھتے ہیں تو وہ آگے پریزنٹ کرتے ہیں، تو وہ ایک انجانی سی خوشی ہوتی ہے. آپ اس وقت دیکھیں، اگر میں نے 1989 سے اسٹارٹ کیا تھا، ابھی تک بھی میرے پاس بہت سارے ایسے انویلپ جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں جن کے اوپر ڈیٹس ہیں، وہ ساری چیزیں. تو ریڈیو کی طرف سے ہمیں اگر ایک انویلپ، ایک لیٹر، ایک کاغذ پہ آتا تو ہم نے ان کو بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے. وہ کس لیے کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے. تو کوشش کر رہے ہیں جی انشاءاللہ تعالی، اور یہ اس پیشن کو جو ہے نا وہ قائم رکھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم آگے تک لے کے چلیں گے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ جی مجھے دعوت دینے کے لیے. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ جی. اعجاز کریم صاحب اپنی ساری آج کی مصروفیات، کل کی مصروفیات بتا رہے تھے. اس سے پہلے میں نے غلام رسول سیالوی صاحب کو مدعو کیا تھا، اگر اب وہ بول پاتے ہیں، مائک ان کا آن ہے، تو وہ ضرور اظہار خیال کریں. جی جی السلام علیکم تمام دوستوں کو. جی وعلیکم السلام. تو آج اسپیشلی میں نے پڑھا ہے، پوسٹ دیکھی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ جناب آپ سب مل کر جو ہے وہ ریڈیو کے حوالے سے اپنے طریقے سے جو محنت کر رہے ہیں. اسپیشلی سلیم صاحب کا میں نے لائیو پروگرام جو چلا ہے وہ بھی دیکھا ہے. تو بندہ ناچیز بھی آپ کے ساتھ جو ہے جتنی کر سکتا ہے ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. تو بڑا اچھا لگا آپ کی طرف سے اتنی ساری کاوش کو دیکھ کے. تو جناب میں اپنے استاد محترم مار عبدالستار سلفی صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں سامنے، بڑی خوشی ہوتی ہے جناب. انہوں نے ہمیں 2008-9 سے جو ہے وہ ریڈیو کے بارے میں جناب ہمیں بریف کیا، اور آہستہ آہستہ جناب ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ریڈیو کے سفر جو ہم نے بھی شروع کیا. تو اتنا زیادہ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن تھوڑا بہت حصہ جو ہے وہ ہم جو ہے نا ہمارا بھی ہے. تو آپ کی طرف سے مطلب یہ پرانے جو سینئر لسنر ہیں ان کو جب دیکھتے ہیں تو یہ ولولہ جو شوق ہمارے اندر چھپا ہوتا ہے پھر ایک دفعہ جو ہے نا وہ انگڑائی لیتا ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے جو ریڈیو ہے نا اس کے مستقبل کے حوالے سے جو ہو سکتا ہے وہ کریں. تو یہ آپ کی جو ہمارے اوپر شفقت بھی ہے کہ آپ نے پنجاب میں مجھے اپنی کابینہ میں شامل کیا. تو اس حساب سے بھی جو ہے ہم بھرپور تعاون کر رہے ہیں، اور بڑی خوشی ہوئی آج سب پروگرام دیکھ کر. تو میں اپنے طور پہ تو نہیں کچھ کر سکا مطلب مصروفیات کی وجہ سے، لیکن میں نے سوچا کہ شامل ہو کے حوصلہ افزائی کر دوں تاکہ ہمیں بھی حصہ مل جائے.
تو بڑا اچھا لگا آپ سب کا جو ہے کہ آپ نے یہ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، اور اس کو ایسے ہی جو ہے نا ہفتہ وار یا ویکلی جیسے ماہانہ کرنا ہونا چاہیے، تاکہ دوستوں کے ساتھ رابطہ بھی ہو جاتا ہے اور ہمیں کچھ بہت زیادہ سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے اور نئی اپڈیٹ ملتی رہتی ہے۔ تو بہت شکریہ سب کا جو ہمارے سامنے جناب نظر آ رہے ہیں، سلیم صاحب، ارشد قریشی صاحب، زبیر بشیر صاحب اور باقی سلفی صاحب، بہت شکریہ جی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سلیم اختر چدڑ صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں جی، سلیم اختر چدڑ صاحب، یہ بھی بھوانہ میں بڑی مشہور شخصیت ہے، اور میرے پاس میرے ارلو کے دفتر بھی تشریف لا چکے ہیں کراچی میں، بہت نفیس انسان ہے اور ریڈیو کے لیے بڑی کاوش ہے۔ جی سلیم اختر چدڑ بھائی، آپ کچھ فرمائیے۔ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے؟ آواز آ رہی ہے سر؟ جی جی، بہت اچھی آواز آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہمارے بہت سینئر جو ریڈیو کے لسنر ہیں، ستارے ہیں، ماشاءاللہ دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہم بھی ریڈیو لسنر کی جو کمیونٹی ہے اس میں الحمدللہ آج ہم بھی موجود ہیں۔ تو ریڈیو نے الحمدللہ بہت اچھے اچھے دوست دیے ہیں۔ زبیر بشیر صاحب، بہت دل خوش ہو رہا ہے آپ کو دیکھ کر، ڈوچی ویلو میں آپ کو سنتے تھے، بہت اچھا لگا، بہت اچھی یادیں ہیں ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی تمام اسٹاف کو، جو ڈوچی ویلے کا اسٹاف تھا، آپ ماشاءاللہ آپ CRI میں ہیں، تو بہت اچھے پروگرام ہیں آپ کے، دل خوش ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ریڈیو لسننگ ہے، میں 1998 میں نے ریڈیو لسننگ کا آغاز کیا تھا ریڈیو ایران سے۔ تو پھر شوق بڑھتا بڑھتا جب یہ ڈوچ ویلے تک پہنچا، تقریباً 2011 کی بات ہے، تو 3-4 سال ہی بس میں نے لسننگ کی، اس کے بعد یہ ڈوچ ویلے جو ہے یہ اس کی نشریات ختم ہو گئی۔ تو الحمدللہ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اور آج کی جو تقریب تھی ریڈیو کے حوالے سے، ماشاءاللہ بہت کامیاب رہی، اور زیادہ تر میں اپنی جو خواہشات ہیں وہ اجاز کریم بھائی، سلفی بھائی، کہ سلفی بھائی نے ٹائم دیا تھا تھوڑا سا شیخوپورہ میں، لیکن وہ کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو اس کے بعد ہم ادھر آ گئے چنیوٹ میں۔ اجاز کریم بھائی آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ وکیل بشیر بھائی، تنویر بھائی، اجاز کریم بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہماری اس کانفرنس میں آپ نے شرکت کی اور ہماری کانفرنس کو آپ نے کامیاب کیا۔ یہ تھوڑا سا شوق ہے، الحمدللہ میں اتنا بڑا لسنر تو نہیں ہوں، لیکن جیسے میں نے ریڈیو سنا ہے شوق سے سنا ہے الحمدللہ، اور دل جمی کے ساتھ سنا ہے، تمام پروگرامز میں حصہ لیا ہے، کمپٹیشن میں حصہ لیا ہے، اور بہت زیادہ انعامات۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ دوسرا QCL کارڈ کی بھی کافی تعداد میرے پاس الحمدللہ ہو گئی۔ اب بھی ریڈیو سن رہے ہیں، یہ ایک شوق ہے اور انشاءاللہ شوق ہمارا جاری رہے گا۔ تو اگر آپ دوستوں کا جو ساتھ ہے ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ جب تک زندگی نے ساتھ دیا تو ہم ریڈیو سنیں گے۔ جی بہت شکریہ، سلیم اختر چدڑ صاحب تھے، اور جی زبیر بشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وہاں کا خاصا ٹائم ہو گیا، آپ کو ہماری طرف سے اجازت ہے، اور ہم سب کی جانب سے آپ کا بہت بہت شکریہ۔
اب ہمارے سامنے ہیں سلیم اختر چدر صاحب کے بعد مجھے سلفی بھائی نظر آ رہے ہیں، ہماری تنظیم کے روح رواں۔ سلفی بھائی آپ انمیوٹ کیجئے گا اور آپ اب گفتگو کا آغاز کریں۔ سلفی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ سلفی بھائی اپنا مائک انمیوٹ کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ ارشد قریشی بھائی، سب سے پہلے میں تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہماری اس بزم میں تشریف لائے۔ زبیر بشیر بھائی، سدھیر پانڈے بھائی، ظہیر احمد جمالی بھائی، سلیم اختر چدر بھائی، علی جواد حسین بھائی، یہ بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اعجاز کریم بھائی، ان سب کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت دیا تنظیم کے لیے اور ریڈیو کے عالمی دن کے حوالے سے۔ ترجیحات یقیناً بدلتی رہتی ہیں اور وقت بھی ایک جیسا نہیں رہتا، تو ریڈیو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ریڈیو نے انگڑائی لی ہے اور اس کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ پہلے یقین مانیں کہ واقعی وہ ہم سیل والے ریڈیو پر ہی محدود تھے، لیکن وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ ریڈیو ہر جگہ پر موجود ہے اور اپنی موجودگی کا اظہار بھی کرتا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جو ہمارے بند نشریاتی چینل ہیں انہیں دوبارہ سے ایکٹیو کیا جائے، اور ہمارا حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ ہے کہ جو ہمارے جو چینل میڈیم ویو کے بند پڑے ہیں ان کو بھی ریپیئر کیا جائے، بحال کیا جائے۔ متفقہ طور پر ہم آخر میں یہ اعلامیہ جاری کریں گے کہ ہماری اس تنظیم کی اس میٹنگ کا جو اختتام ہے وہ کس بیانیہ پر ہوا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک دو دوستوں نے بہت اچھے پروگرام کیے، لیکن ہماری تنظیم کا موقف الگ سے ہے، ریڈیو کی نشریات کے متعلق ہے، ہمارا کوئی پیٹرن الگ ہے، کیونکہ ہم حقیقی طور پر ریڈیو سننے والے لوگ ہیں۔ کچھ دوستوں کا شگف ہوتا ہے کہ وہ انعامی مقابلوں میں زیادہ تر حصہ لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف ریڈیو سنتے ہیں، سنا اور بند کر کے رکھ دیا۔ کچھ دوست عابد حسین، ساجد ارکیل، بشیر اور علی جواد حسین بھائی جیسے ہوتے ہیں جو ریڈیو کے کیڑے ہوتے ہیں، ان کو جب تک کوئی نہ کوئی نئی چیز یہ اندر سے پکڑ نہیں نہ لیتے تو انہیں بھی اس وقت تک سکون نہیں ہوتا، اور یہی حال ہمارا بھی ہے۔ جب ریڈیو ہاتھ میں آ جائے تو پھر ایسی حرکتیں ہم سے سرزد ہوتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی آواز پکڑی گئی تو اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی سردی میں باہر نکلنے کی کوشش کریں گے، کبھی چھت پہ جائیں گے جب گاؤں میں ہوں، تو یہ سارے معاملات ایسے چلتے رہتے ہیں، اور یہ ایک حسن ہے ریڈیو کا۔ صبح طاہر چغتائی بھائی سے بات ہو رہی تھی ان کے لائیو پروگرام میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ آپ ریڈیو آپ کے پاس کتنے ہوں گے؟ میں نے کہا جی یہ سوال نہیں ہے کہ ہمارے پاس ریڈیو کتنے ہوں گے، سوال یہ ہونا چاہیے کہ کون کون سا آپ نہیں سن سکے۔ ہم نے تو یقین مانے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو ڈاکیا ہمارے پاس ڈاک لے کے آتا تھا تو اس میں